السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھاؤ، اور وہ جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز کے لیے ان پر سختی کرو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ وہاں تیرا رجوع کر لینا ہی کافی ہے۔ وہ ذات کھوٹے کو بھی خرید لیتی ہے، کیونکہ اس کا منشا منافع کمانا نہیں۔ وہاں معاملہ اور نفع صرف اس بات پر ہے کہ وہ بہت کریم ہے۔ پیشاب میں جلن کی شکایت ہو جائے تو خربوزہ کھانے سے بہت سی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ زیادہ نمک کھانا بدن پر الرجی کر دیتا ہے۔ توری کی سبزی بخار میں بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگر آپ کسی سے ڈرتے ہوں، اس کا غصہ بھی شدید ہو، تو اس کے سامنے جانے سے قبل 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور توبہ استغفار کرتا رہیں۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کبھی مطمئن نہ ہو اور ہر وقت کسی نہ کسی بلا سے بچنے کی تدبیر کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت کی دعا کرتا رہے۔ خربوزہ کھانے سے پیشاب کی جلن تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ گردے اور مثانے کی پتھری نکال دیتا ہے۔ دودھ دینے والی خواتین کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ ہر آواز تیرے اندر سے آتی ہے، البتہ اس آواز کو سمجھتا کوئی اہل راز ہی ہے۔ تعلیمات مولانا جلال الدین رومی: جب تجھ میں کوئی کمال نہیں تو بناوٹی باتوں کو چھوڑ اور اللہ کی طرف خلوص سے قلب سے رجوع کر، کیونکہ مقبولیت کے لیے کمال کی ضرورت نہیں۔ جگر کی پریشانی سے پریشان لوگ توجہ فرمائیں۔ سونف، گل سرخ، پودینہ، ہر ایک چیز کا وزن 6 گرام 130 ملی لیٹر پانی میں جوش دے کر چھان لیں۔ دن میں 2 مرتبہ نوش فرمائیں۔ اگر تم اپنا رابطہ اللہ سے براہ راست قائم نہیں کر سکتے تو کسی برگزیدہ شیخ کو واسطہ بنا لو۔ اپنا ہاتھ نسبت شیخ کے ہاتھ میں پکڑاؤ، کیونکہ اس کو اللہ کے ہاتھ کی دستگیری حاصل ہے۔ اگر آپ فٹ رہنا چاہتے ہیں تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی مانند، رات کا کھانا غریبوں جیسا ہونا چاہیے۔ سائیکالوجی کے مطابق سونے سے پہلے جس آخری انسان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں وہ یا تو خوشی کی وجہ ہوتا ہے یا دکھ کی۔ پاؤں کے ناخنوں کو بار بار چھونے سے انسان چست توانا رہتا ہے۔ سونے سے پہلے اپنا بستر اچھی طرح جھاڑ لیا کرو، برے خواب نہیں آئیں گے۔ اگر آپ کو چھینک آ رہی ہو تو چھینک کو روکنے کی کوشش بالکل مت کریں، کیونکہ چھینک کو روکنے سے بڑھاپا جلد آتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ کروا دو، دیواروں پر مکھیاں نہیں آئیں گی۔ جن حضرات کو دل کی کمزوری ہے وہ جان لیں، گرم چیزیں دل کو مزید کمزور کرتی ہیں۔ اگر کھانستے وقت پیشاب کے قطرے نکل آئیں تو آپ کو اندرونی کمزوری ہے۔ اگر چھوٹے بچوں کو بار بار نظر لگتی ہے اور بیمار ہو جاتے ہیں تو توے کی کلنگ لگا دو، بچے کو نظر نہیں لگے گی، بچہ صحت مند رہے گا۔ اگر آپ گھر میں مکھیوں سے پریشان ہیں تو گھر میں نیلی لائٹ لگا دو، مکھیاں بالکل دکھائی بھی نہیں دیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رنگ کالا کبھی نہ ہو، چمک جائے اور چہرے پر دانے نہ نکلیں تو رات کو انڈے کی چھلکوں کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح وہ پانی پی لو۔ اگر آپ سونے سے قبل بالوں میں کنگھی کر کے سوئیں گے تو آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے اور کبھی نہیں گریں گے۔ اگر کسی بندے پر تیزاب گر جائے تو سب سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے متاثرہ جگہ پر دودھ ڈال دیں۔ جب تک دودھ پھٹنا ختم نہ ہو دودھ ڈالتے رہیں۔ جتنا دودھ ڈالیں گے اتنا ہی مریض کے لیے
فائدہ مند ہے۔ چہرہ بوڑھا دکھنے لگے تو دودھ میں چھوارے ڈال کر پی جاؤ، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ دوپہر کے وقت کھانے میں میٹھی چیز بناؤ اور گھر والوں کو پیش کرو۔ محبت سب سے کرو مگر اعتبار چند پر کرو۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد نہیں رکھنا پڑتا، وہ خود یاد رہ جاتے ہیں۔ ہنستے وقت جس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہوں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ جو رات کو دودھ پیتا ہے اس کا چہرہ نکھر جاتا ہے۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ڈل جائے تو سالن میں آلو کاٹ کر ڈال دو۔ سورۃ قدر رات کو سوتے وقت پڑھ کر سونے سے رزق میں اور بینائی میں اضافہ ہوگا۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد سورۃ قریش کی تلاوت کرنے سے چند دنوں میں موٹاپا غائب ہو جاتا ہے اور وزن کم ہو جاتا ہے۔ سانس زیادہ پھولتا ہو تو ہر کھانے میں نمک کا استعمال کم کر دیں۔ ماہرین کے مطابق دن میں تھوڑا تھوڑا کھانے سے جسم کی چربی کم کی جا سکتی ہے، بجائے اس کے دن میں 3 مرتبہ ضرورت سے زیادہ کھایا جائے۔ پیارے ناظرین، آج کا نسخہ نوٹ فرما لیجئے گا۔ اگر کسی کو زکام ہو جائے اور گھر کے دوسرے لوگ زکام کے وائرس سے بچنا چاہیں تو پیاز کو 4 حصوں میں کاٹ کر کمرے میں رکھ دیں۔ چہرہ بوڑھا دکھنے لگے تو دودھ میں چھوارے ڈال کر پی جاؤ، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ دوپہر کے وقت کھانے میں میٹھی چیز بناؤ اور گھر والوں کو پیش کرو۔ ہنستے وقت جس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہوں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ جو رات کو دودھ پیتا ہے اس کا چہرہ نکھر جاتا ہے۔ اگر چھوٹے بچوں کو بار بار نظر لگتی ہے اور بیمار ہو جاتے ہیں تو توے کی کلنگ لگا دو، بچے کو نظر نہیں لگے گی، بچہ صحت مند رہے گا۔ کھانا کھانے کے فوری بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ کروا دو، دیواروں پر مکھیاں نہیں آئیں گی۔ سائیکالوجی کے مطابق سونے سے پہلے جس آخری انسان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں وہ یا تو خوشی کی وجہ ہوتا ہے یا دکھ کی۔ اگر آپ فٹ رہنا چاہتے ہیں تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی مانند، رات کا کھانا غریبوں جیسا ہونا چاہیے۔